نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور ظاہر ہے جب علم بڑھتا ہے تو عمل کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے، عمل کی طرف سوچ بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام محیب ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا میلاد میں بکرا ذبح کرنے کی نیت منت شمار ہوگی؟ جی ماشاءاللہ، میلاد پاک ربیع الاول شریف کے مہینے میں بطور خاص عشاقان رسول میلاد کی صورت کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اور چاہے 12 ربیع الاول سے پہلے ہوں یا بعد میں۔ اب تو ویسے ہی ماشاءاللہ پورا مہینہ ہی محافل کا، ذکر و درود کا، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کا یہ سلسلہ رہتا ہے، بیان بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اور اپنے عشق کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ جمیل صاحب، یہ بکرا ذبح کرنے کی نیت ہے کہ میلاد کے طور پر اسے کیا جائے گا، تو اس منت کو کیا کہیں گے؟ اور اس طرح کی بھی نیتیں اچھی نیتیں شمار ہوں گی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بڑی بابرکت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بھی ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا مومنین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کو اپنا ایک احسان قرار دیا ہے جو مومنین پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ مومنین کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، اور یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان کے مال و اسباب جمع کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی مال و اسباب جمع کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ دنیاوی مادی اشیاء کو آدمی جمع کر کے جس طرح دیکھتا ہے کہ میری نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ زیادہ خوشیاں منائے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مومنین پر رحمت کی ہے، اور آپ کے تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان قرار دیا ہے۔ تو اب اس احسان پر خوشی کا اظہار کرنا، تو اس خوشی کے اظہار میں الحمدللہ مسلمان عاشقان رسول دنیا کے کونے کونے میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی ربیع الاول شریف میں 12 تاریخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی تاریخ ہے، اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس خوشی کے اظہار میں اچھا کھانے کا اہتمام کرنا، تو اس لیے اب جو بکرا اگر کسی نے خریدا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل کروں گا، اور اس محفل میں جو شرکائے محفل ہوں گے ان کے لیے میں بکرے کا گوشت کا اہتمام کروں گا۔ لازمی بات ہے، اگر ہم دیکھیں تو بڑے جانور کے گوشت کے مقابلے میں چھوٹے جانور کا گوشت مہنگا ہے، اور عام طور پہ لوگ بڑے جانور کے گوشت کی طرف تو چلے جاتے ہیں کھانے پینے کے۔ ہر آدمی چھوٹے جانور یعنی بکرا بکری ان کے گوشت کو شاید ہی کوئی مہینے میں ایک دفعہ پکا پائے، ایک عام طبقہ۔ تو اب وہ اہتمام کر رہا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میلاد کی محفل ہو، اور اس میں اپنا بکرا ذبح کروں اللہ کے نام پر، اور جو اس کا گوشت ہوگا اس کو شرکائے محفل کو میں پیش کروں گا، اور کھانا کھلا کر بھی ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یوں ثواب پر ثواب کہ آپ محفل کر رہے ہیں، حمد و نعت تلاوت قرآن یہ اس میں محفل میں ہوگی، پھر لنگر کا اہتمام کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اس انداز سے آپ بالکل بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میلاد کی محفل میں آپ اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اور اس کا اہتمام کھانا پکانے کے اندر اس کے گوشت کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مطلب یہ ثواب کو مزید بڑھانے والی ہی صورتیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ کو خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہ دھن دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کو کیا ہم منت کے طور پہ لازمی قرار دیں گے، یا اس کو جو انہوں نے کہا کہ نیت کی تھی کہ یہ کریں گے، تو اس کو کیا منت کے زمرے میں لائیں گے یا اس زمرے میں؟ یہ اصال ثواب کی ایک صورت ہوگی، اس کو منت نہیں کہا جائے گا۔ شرعی اعتبار سے جو منت ہے، صحیح، اس منت کے اندر جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ بالخصوص فقراء مساکین پر صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یوں منت مانے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ایک بکرا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرے۔ اب اس پہ لازم ہو جائے گا، اور اس کا گوشت یہ خود بھی نہیں کھائے گا، اور اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ جو جانور ذبح کرے گا منت والا، یہ خود اس کا گوشت نہیں کھائے گا، اس گوشت کو یہ فقراء مساکین پر صدقہ کرے گا۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کو پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے یہ یوں کہتا ہے کہ اگر میری فلاں پریشانی دور ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور کو، بکرے کو یا بکری، اس کو ذبح کروں گا، اس کو صدقہ کروں گا اس کا گوشت، تو اب یہ منت واجب ہوگی۔ تو جبکہ جو ایصال ثواب کے لیے جو مزارات اولیاء، عرس اولیاء کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو عام طور پہ لوگ اس میں کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم دیگ چڑھائیں گے، تو وہ منتیں واجبہ شرعی نہیں ہے۔ لوگ عرفی طور پہ اس کو منت کہہ دیتے ہیں، شرعی اعتبار سے وہ منت کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ ایک جائز عمل ہے۔ اگر آدمی نے وہ کام نہیں کیا، یعنی وہ دیگ نہیں چڑھائی، مثلا فقراء کو کھانا، یا مزارات اولیاء پہ جو حاضر ہوتے ہیں لوگ شرکا، ان کو کھانا پیش نہیں کیا، تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایک اچھے کام کی نیت کی تھی آدمی کو، وہ اچھے کام کی نیت کر کے پھرنا مناسب نہیں ہے۔ اور لوگ اس طرح کی نیتیں کر ہی لیتے ہیں۔ 11ویں شریف آتی ہے تو اس میں کوئی نیت ہوتی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نیاز کے لیے وہ ہم یہ جانور ذبح کریں گے، 11ویں شریف کے لیے یہ ہے، فلاں نیاز کے لیے ہم نے یہ جانور، تو یہ اچھی نیت ہے، اگرچہ ہم اسے منت کے زمرے میں تو نہیں کہتے کہ منت کے جو واجب کے احکامات ہیں، لیکن نیت اچھی ہے تو عمل کر لینا چاہیے۔ جی مزید۔ بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، بے نمازی ہے، اس کی نماز جنازہ کیا کہیں گے؟ بے نمازی اگرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور نماز نہ پڑھنا، قصداً ترک کرنا، یہ شدید گناہ کا باعث ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن بے نمازی اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن اس وجہ سے اس کی یہ فرض کفایہ والا معاملہ یہ تو رہے گا اپنی جگہ۔ یہ دیگر مسلمانوں پر جو ظاہر بات ہے جسے اس کے انتقال کی اطلاع ملی، اب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، تو یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یہ رہے گا ایسے۔
تو یعنی مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اب اگر ایک بھی مسلمان پڑھ لیتا ہے تو فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اچھا، خودکشی والے کے لیے بھی یہی مشہور کیا ہوا لوگوں نے، یا لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ خودکشی کرتا ہے تو اس کی نہیں پڑھنی چاہیے نماز جنازہ، تو کیا اس کی بھی نماز جنازہ چھوڑ دی جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی؟ خودکشی کرنے والا اگرچہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی یہ انتقال کر جاتا ہے خودکشی کے ذریعے سے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کی نماز جنازہ سے اس کو محروم کر دینا کہ اس کی کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے، اس کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عمل جو اس نے کیا، غلط کیا، کہ اپنے ہاتھوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ قیامت کے دن جو اس کی یعنی سزا اس کو جو ملے گی جب جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، تو جس عمل کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا وہی عمل یہ کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اس لیے یہ اس کا اپنا ذاتی گناہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی ادا کرنے کا ہی حکم ہے. ہم نماز جنازہ اس کی ادا کریں گے. ٹھیک. اچھا، عام لوگوں کے لیے یہی کہ ظاہر ہے یہ فرض کفایہ بھی، اس کو ادا بھی کرنا ہے. اور چند چیزوں میں فرق ہوتا ہے، جیسے بہت بڑے کوئی عالم دین ہو، بہت بڑے کوئی مفتی صاحب ہوں، بہت بڑے کوئی مشائخ میں سے، پیران اعظام میں سے، کہ لاکھوں لوگ جن کی پیروی کرنے والے ہوں، تو وہ اگر ایسے شخص کا زجرن جنازہ چھوڑتے ہیں، دیگر پڑھ تو رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، فرض کفایہ تو ادا ہو جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ملے، تو یہاں پہ یہ والی صورت. بالکل اس نوعیت کا یعنی یہ انداز اپنانا کہ تاکہ لوگوں کو اس گناہ سے آر دلائی جائے اور نفرت دلائی جائے، تو اس مقصد کے تحت جو مذہبی شخصیات ہیں جن کی عقیدت محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، تو وہ حضرات اگر اس بنا پر نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھتے کہ بھئی آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، ہم نہیں پڑھائیں گے اس کی نماز جنازہ، اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ ظاہر کریں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کیا، خودکشی کی، تاکہ جو شرکا ہیں جنازے میں شریک ہیں ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ یعنی اتنی بڑی ہستی، ایک عالم دین جن کی عقیدت محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، جن سے دعائیں لوگ کرانے آتے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھائی، انہوں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. کل کو اگر ہم اللہ نہ کرے اس حالت میں مر گئے تو یہ اگر دعا نہیں کریں گے جنازے میں، یہ شریک نہیں ہوں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اصل یہ ہے کہ نیک صالحین ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. تو ایک لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے جنازہ پڑھواتے ہیں کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں. تو اب خودکشی کرنے والے نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے، کل کو یہ ایک رسم نہ چل پڑے کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت کا انبار آیا وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ بس میں نکل گیا اس چنگل سے اور اس بوجھ سے میں آزاد ہو گیا، تو کل کو اس کی نقل کرنے لوگ شروع نہ ہو جائیں. کیونکہ ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر دوسری شخص میں بھی اس برائی کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. یا اس کے پاس کروڑوں کا قرضہ آ گیا تھا، وہ مر گیا، اب کوئی مانگنے والا نہیں ہے، تو اسی طرح میرے اوپر یہ ٹینشن آ گئی، اب میں بھی خودکشی کر لیتا ہوں، لہذا میں بھی آزاد، میرے بچوں کو بھی کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو یہ چیز ایک خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ایک کو دیکھ کے دوسرے کو یہ برائی کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو. تو ایک عالم دین، ایک مذہبی پیشوا، وہ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھاتا فقط اس وجہ سے کہ اس گناہ کی شناعت لوگوں پر ظاہر کرے کہ بھائی میں اس وجہ سے نہیں پڑھا رہا، آپ لوگ پڑھیں، صحیح، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بھی نہیں پڑھے، کوئی بھی نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کوئی نہیں، دوسرے پڑھ رہے ہیں مطلب. اور ہم اگر دیکھتے ہیں روایات کے اندر، تو وہ روایت ملتی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پہلے جو سوال فرمایا کرتے تھے، یا سوال کیا کہ اس پر کوئی قرضہ ہے، تو بتایا گیا قرضہ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ یعنی تم لوگ پڑھو جنازہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ ابتداءً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار چونکہ حکمت بھرا عمل ہے نا، لوگوں کو اس حالت میں کہ لوگوں سے قرضہ لیتے رہیں اور دیے بغیر دنیا سے چلے گئے. اب جن لوگوں کے قرضے لیے تھے ان کی ادائیگی کیسے ہو؟
وہ بیچارے تو محروم ہو گئے کہ ان کی رقمیں ملی نہیں، ان کی ادائیگیاں ہوئی نہیں، ان کے حقوق پامال ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی نہ کرنے والے اس عمل کی شناعت اور قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے ابتداءً اس انداز کو اپنایا کہ اگر کوئی جنازہ لایا جاتا تو اس کے بارے میں پوچھتے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، بتایا جاتا قرضہ ہے، اچھا اس نے کچھ مال و اسباب چھوڑے ہیں کہ جن کے ذریعے قرض کی ادائیگی کی جائے، تو جواب دیا جاتا ہاں چھوڑا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے۔ اچھا پھر اگر بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مال و اسباب میں کوئی ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اس قرض ادا کیے بغیر دنیا سے جانے کے اس عمل کی قباحت کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے کہ پھر میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا جاتا کہ آپ پڑھ لیں۔ آپ غور کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، دعائے رحمت ہے، جس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب آپ کا اپنے امتیوں کے لیے دعا کرنا ان کے دلوں کا سکون ہے، ان کے لیے باعث چین ہے، سکون ہے۔ تو اب وہ دعا جس کو رب کہے کہ سکن لہم، کہ ان لوگوں کے لیے وہ باعث سکون اور چین کا باعث بنتا ہے، اب اس دعا سے محرومی کتنی بڑی صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے اس میں ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ اچھا ابتداءً ایسا کیا، پھر کبھی ایسا بھی وقت آیا بعد میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز دیکھ لی کہ اب لوگ قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی بتقاضۂ بشریت نہیں کر پایا تو ایک سوچ تو ڈلیور ہوئی نا۔ اب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلے جاتا، مال و اسباب بھی اس نے نہ چھوڑے ہوتے، تو فرماتا ہے اس کا قرض میں ادا کروں۔ یعنی اب اس کا جو قرضہ تھا، خود بھی قرضہ آپ نے اپنے ذمہ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر قرض اپنے ذمہ لیا، ناظرین کرام، وہ کوئی بہت زیادہ قرض نہیں تھا کہ کہیں ہزاروں درہم، ہزاروں دینار، تو اب چند دینار، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ ادا کر دوں۔ اب وہ کتنے، 2-3، یہ جو تعداد، یہ چند درموں کے اوپر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا، اب وہ لوگ سوچیں جو اتنا قرضہ لیتے رہتے ہیں اور لیتے ہی رہتے ہیں، جمیل صاحب، ان کا یہ ہے کہ کسی ادھر سے ملا تو ادھر، ادھر والے تو ادھر، زیادہ پریشان کیا تو کسی اور سے قرضہ لے کر اس کو کچھ واپسی کر دیے، چلو 6 مہینے یہ تو سکون سے یہ نہیں مانگے گا۔ اچھا وہ اس سے لیا کہ یہ پریشان کر رہا ہے، اس نے اتنے پیسے دے دیے، اس نے اس کا بھی آدھے کر کے اس کو دے دیے یا بہت کم دے دیے، بقیہ پھر خود اب وہ رو رہا ہے، پہلے یہ روتا تھا اب وہ روتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ اگر 50,000 قرض سے ابتدا ہوئی نا، تو وہ 50,000 اب قرض ادا کرنا ہے تو اس سے 60,000 پکڑ لیے تاکہ 50,000 والے کو فارغ کروں، 10,000 تھوڑا اپنا پھر کام میں آ جائیں گے۔ اب 60 والے کو فارغ کرنا ہے تو پھر 1,00,000۔ یہ تو آپ کسی شریف آدمی کا بتا رہے ہیں کہ جو 60,000 لے کے 50 دے کے 10,000 روپے اپنے پار ہوگا، یہ 10,000 اس کو دیں گے، 50 اپنے پار رکھ لیں، نام اسی کا استعمال کر کے یا جو کچھ بھی کر لیں۔ تو بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی رقمیں، امانتیں، قرضے واپسی کرتے ہیں، لیکن عام دستور ہمارے معاشرے میں یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں میں قرضہ دینے والی نیکی ختم ہوتی نظر آ رہی۔ حالانکہ قرضہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، ثواب کا کام تھا، اور اس پر یومیہ صدقات کو بیان کیے گئے، ثواب کو بیان کیے گئے، پھر وہ نہیں دے رہا سامنے والا، اس پر یہ فضیلتیں بھی بیان کی ہوئی ہیں کہ اتنی روزانہ رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج اگر کسی اچھے خاصے سے کوئی آدمی التماس بھی کرتا ہے 10,000 20,000، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ واپسی دے گا کب، اس نے دینا ہی نہیں، اول اس کا ماضی میں یہ انداز رہا ہے۔ تو یہ کن کی وجہ سے یہ نیکی ختم ہو رہی ہے؟ ایسے لوگ جو قرضہ لیتے ہیں اور پھر دینے کا نام نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں جمیل صاحب، ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ یعنی وہ بہت جری تھا، قرضے میں بہت ڈوبا ہوا، پھنسا ہوا ہے، اب وہ ادھر ادھر سے اس نے باتیں جب کی، لوگوں سے کوئی مشورہ بھی کیا، تو اس کو ایسے ہی کوئی مل گئے کہ جو کئیوں کے قرضے جنہوں نے دینے ہیں۔ تو وہ بولے کیوں ٹینشن میں ہو بھائی؟ تو یہ قرضہ دینا ہے، میں نے ٹینشن تو ہے، تو میری تو راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، میں نے پیسے واپسی ریٹرن کیسے کرنے ہیں؟ تو وہ آگے سے سبق اس کو سکھا رہا ہے کہ جس جس کے پیسے دینے نا، اس کو بول دو میں نہیں دے سکتا،
اس کو یہ بول تو میں نہیں دے سکتا. پھر تو بولا اس کے بعد تجھے نیند آ جائے گی, اس کو نہیں آئے گی. یعنی تمہیں نیند آ جائے گی, پھر اس کی نیند اڑ جائے گی کہ جس نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہوا, قرضہ دیا ہوا ہے. کیسے لوگ, کس طرح لوگوں کو معاذ اللہ یہ مشورے بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کرو. تو ایسے کئی لوگ ہیں مارکیٹوں میں بھی جو لوگوں کے بعض کا لاکھوں لاکھ روپے انویسٹمنٹ کے نام سے لیں گے کسی اور نام, پھر آگے سیدھا بول دیں نقصان ہو گیا, ہم نہیں کر سکتے. وہ نقصان ثابت کر دو, بات تو کرو, آپ کی ڈیل کیا ہوئی تھی وہ بھی دیکھو. اور یہ ناظرین ان کو بھی کہوں گا کہ جو ایسے ہی بغیر کسی طے کیے ڈیل بنائے, شرعی تقاضے پورے کیے, ایسے ہی لاکھوں لاکھ رقم پکڑا دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں. تو اس لیے اس طرف قدم بالکل نہیں اٹھانا چاہیے. اور اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بھی شرعی تقاضے بھی دیکھیں اور اس سامنے والے آدمی کو بھی دیکھیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی راتوں کی نیندیں اڑی رہیں اور آپ یہ سوچتے رہو کہ بڑی مشکلوں سے پیسہ کمایا تھا اور 25 سال سروس کی, جاب کی, کچھ پیسہ جمع ہوا اور وہ ایسا کوئی آیا دھوکے باز اور سارا ہی پیسہ لے کر چلا گیا. تو یوں پھر آپ ٹینشن میں رہیں گے, گھر والے بھی کوستے رہیں گے. تو ان چیزوں سے پہلے ہی احتیاط برتنی چاہیے. جی مزید سوال. عاشق رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے جزاک اللہ خیرا. جی, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب عاشقان رسول ہیں. وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. تو ہر وہ مسلمان کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان تعلیمات پر وہ ایمان لایا ہے, تو وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والا ہے. اب بس یہ ہے کہ اس محبت کا جو درجہ ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ بعض اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیں, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات ہیں جن کی ادائیگی کرنی ہے تو ان احکامات میں کوتاہی نہ برتیں. تو یہ ایک کمال عشق و محبت کا اظہار ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض کی ادائیگی میں کچھ کمی کوتاہی کر رہا ہے یا گناہوں کی طرف جری ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے, یعنی اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے, عشق رسول نہیں ہے. محبت اور عشق کے درجات ہیں. صحیح. تو بالکل کم سے کم بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عشق و محبت کو یوں ناپیں تولیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے. تو ہر مسلمان اپنے اپنے حسب حال عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے سرفراز ہے. اب یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی زیادہ ہوگی تو اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل اور اکمل ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, کئی لوگ اس میں جمیل صاحب طرح طرح کی گفتگو بعض اوقات کر لیتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کئیوں کی دل آزاری اور دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہوگی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا یا دیگر کسی چیز میں کمی ہو سکتی, یا اس نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے یا امامہ ٹوپی سر پہ نہیں پہنتا, اپنے وہ لباس میں رہتا ہے, کسی بھی انداز میں رہتا ہے. تو اب وہ شخص اس کے بارے میں تو معاشرے میں بعض کا ہوتا ہے کہ یہ تو نہ محفل کرائے, نہ یہ درود پڑھے, نہ یہ نہیں کچھ ایسا. اس کا کیوں بھائی, یہ اس کے تو ہے ہی نہیں, اس کا لباس یہ, اس کا یہ چیزیں, یہ نماز نہیں پڑھ. تو اس کو طرح طرح کی, یا اس کو اگر وہ محفل کروا بھی لے تو اس کو پھر تانے یہ دیے جاتے ہیں کہ تم محفل تو کروا رہے ہو اور یہ چیزیں تمہارے اندر موجود نہیں ہے, تو تمہاری یہ کہاں سے قبول ہوئی. تو ٹھیک ہے, اس کے تقاضے ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن عام عوام کو کیا یہ حق رائٹ کہ وہ ان کو اس طرح کوستے رہیں, کیا ہونا چاہیے ایسا؟ دیکھیں, یہ دور جو چل رہا ہے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو برائی کی قوتیں طاقتیں بہت زیادہ ہیں. یعنی جو برائی کی طرف کشش اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ ذرا سے اشارے پر ہی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی برائی کے لیے اتنے اہتمام کے ساتھ دعوت دینے کی حاجت نہیں پڑتی جتنا اہتمام کسی کو نمازی بنانے کے لیے کرنا پڑتا ہے, کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے. برائی میں ایسا اٹریکٹ ہے کہ خود بخود
لوگ اس برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ایسے دور ہم دیکھ رہے ہیں، اس دور میں نیکی کی طرف آنا یہ آسان نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کئی نیکیوں میں سے کوئی نیکی اپنا رہا ہے اور بہت ساری نیکیوں سے وہ محروم ہے، اب وہ کسی نیکی کی طرف آ رہا ہے تو یہ ایک موقع ہے ویلکم کرنے والا۔ اب ہم اس کی نیکی کو اس کے ساتھ تعاون کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب مدد کرنا کیا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر میں محفل کرائی، جیسے ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل اگر کوئی کرواتا ہے، اپنے گھر میں کوئی محفل اس نے رکھی ہے، تو اب اس سے پہ اگر ہمیں وہ نظر آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن محفل کروا رہا ہے، تو ہم آتے ہی مثال کے طور پہ اگر میں ہوں اور بیان کر رہا ہوں اس محفل میں، تو میں صاحب خانہ کو یوں اگر تو اس کو ٹارگٹ کر کے کہ بھئی دیکھو آپ نے ماشاءاللہ محفل سجائی، لیکن یہاں جتنے لوگ ہیں کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھی؟ جو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی؟ عشاء کے بعد ہی عام طور میں محفل ہے۔ اب اگر اس طرح سوال جواب کریں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ اب جتنی بھی اچھی باتیں آپ نے بیان میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بیان کیا، اس کے دل میں شاید کچھ بھی کسی کے بھی دل میں وہ جگہ نہیں بن پائے گی جو آپ بات سکھا رہے ہیں۔ وہ چونکہ وہ دیکھیں انہوں نے مجھے ہدف بنایا، سب کے سامنے مجھے سمجھایا ہے، تو یاد رکھیں سب کے سامنے کسی کو سمجھانے کی مثال ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یوں دیتے ہیں کہ سب کے سامنے کسی کو سمجھانا ایسا ہے جیسے آپ نے مٹکے میں، پتیلے میں کوئی سوراخ کر دیا، اب اس میں آپ پانی بھر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی محنت ضائع ہو گئی، جو کچھ آپ بھریں گے وہ نکل رہا ہے، لیک ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حکمت عملی کے ساتھ سمجھایا جائے گا، نیکی کی دعوت دی جائے گی اس انداز سے کہ آپ کی بات اس کے دل میں گھر کر جائے، اس چیز میں کہ ماشاءاللہ ہمارے فلاں بھائی نے اپنے گھر میں آج محفل کا انعقاد کیا، اہتمام کیا۔ اب اس ان کی حوصلہ افزائی کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ ایک نیکی کے کام میں آپ سب شریک ہوئے، اس بہانے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ایک بار پھر سننے کا موقع ملا، نعت شریف پڑھنے سننے کا موقع ملا۔ تو اس طرح کی محافل سجتی جائیں، پھر اسی طرح ہم مسجد میں بھی محفل ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ آئیں، پھر نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اس انداز سے اگر ہم نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں، ہمارا اصل مقصود کیا تھا؟ نماز کا پیغام پہنچانا، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی دعوت ایک اچھے انداز میں دیں گے تو انشاءاللہ صاحب خانہ کو محفل کرنے پر اس کی بھی حوصلہ بڑھے گا، مزید آپ سے رابطہ بڑھے گا۔ جب رابطہ بڑھ جاتا ہے تو پھر جب دل میں جگہ بن گئی تو پھر وہ باتیں بھی دل میں اترنا شروع ہو جاتی۔ یعنی یہ تو آپ نیکی کی دعوت اور اس طور پہ، اور یہ جملے جو دل آزاری والے ہیں کہ آپ کا یہ قبول ہی نہیں، معاذ اللہ آپ میں وہ محبت ہی نہیں ہے، آپ عشق رسول کے دعوے کیسے، تو یوں کسی کو متعین کو یہ باتیں کہنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں، اور کئی صورتیں دل آزاری والی وہ ناجائز اور گناہ بھی بن جاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی علماء بیان کرتے ہوئے اوورال لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کچھ اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں جس میں سب کو ایک ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کاروبار سے متعلق لوگ ہیں تو ان کو تجارت کے کاروبار کے حوالے سے کہ یہ کرنا، یہ کام اچھے کر رہے ہو، پھر یہ آپ کر رہے ہو، تو یہ ایک الگ بات ہوتی، لیکن کسی کو متعین کر کے اس طرح کی گفتگو کرنا تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ مزید میرا سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ جو موبائل ریپیئرنگ کے جو پارٹس ہوتے ہیں، ایک پارٹس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ 20 روپے کا پارٹس ہے، اور ہم جب ریپیئر کر کے دیتے ہیں کسٹمر سے ہم بھائی 300 400 یا 500 مانگ لیتے ہیں، بھائی 500 روپے ہوگی مزدوری، کیا یہ 500 روپے لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی 20-30 روپے کی چیز ہے جو چیز انہوں نے ڈالی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو ریپیئر کرنا، اس میں محنت مزدوری، اپنی دکان کھول کر کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں، تو کتنا پروفٹ ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ جو بھائی پوچھ رہے ہیں کیا اتنے میں ہی کیا لے سکتے ہیں ان سے؟ اب دیکھیں اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آئٹم جو ڈالا جا رہا ہے وہ تو ہے 20 روپے 50 روپے کا، لیکن اس آئٹم کو لگانے کا جو فن ہے اصل پیسے اس کے ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، ہم یہ کہتے ہیں، تو لوہار تو ایک ہی مارے گا، وہ چیز ٹوٹے پھوٹے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سنار ہے وہ 100 مرتبہ ہلکا سا ٹک مار رہا ہے، تو وہاں مہارت ہے۔
تاکہ وہ زیور خراب نہ ہو جائے. تو اب یہ 20 25 50 روپے کی اگر کوئی چیز لگائی جا رہی ہے موبائل کے اندر، اس لگانے کے اندر بھی ایک ٹیکنیک ہے. اس موبائل کو کھولنا ہے، کھولنے کے اندر بھی اس کا کور ٹوٹ نہ جائے. یہ باریک باریک تار ہیں یا باریک سی چیزیں ہیں، ان کو نکالنا ہے، اسکرو کھولنا ہے، ٹائٹ کرنا ہے. اس میں ٹوٹنے پھوٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اور ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا نا. ہاں، تو اب یہ چونکہ ایک باقاعدہ فن ہے، ایک ہنر ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے. بعض اوقات پیسے دے کر سیکھا جاتا ہے، بعض اوقات ایک طویل عمر اس کام میں لگا کر تجربہ حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ کام ہر ایک آدمی کر سکے یہ تھوڑا مشکل ہے. تو اب اس انداز سے اگر کسی آدمی کا 20 25 50 روپے کی کوئی چیز موبائل میں لگانا، لیکن اس لگانے کے اندر جو اس کی مہارت ہے وہ کام بڑا باریکی کے ساتھ ہونے والا ہے، تو اس باریکی اور مہارت کے ساتھ ہونے والے کام کی اصل اجرت ہے. تو اب اگر وہ اجرت مثال کے طور پہ 500 روپے بنتی ہے تو آپ 500 روپے لے سکتے ہیں، 300 روپے بنتی ہے تو آپ 300 روپے بھی لے سکتے ہیں. تو اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو کام سروس کرنے والا ہے اور جو اپنے موبائل کی یہ سروس کروانے والا ہے، ان دونوں کے مابین جو بھی اجرت ہے وہ طے ہو گئی، اور موبائل والا بھی اس اجرت کو بخوشی دینے پر راضی ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. موبائل پرابلم کر رہا تھا تو وہ دینے پہ راضی ہے، 300 روپے 500 روپے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک اخلاقی اعتبار سے ایک مشورتاً یہ عرض کرتا ہوں میں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی غریب ہے اور آپ کے تھوڑے سے محنت، چونکہ آدمی ماہر ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا وہ کام. صحیح. تو ایسے موقع پہ کوئی غریب آدمی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے لیے 500 روپے دینا مشکل ہے، یہ 200 بھی بمشکل دے پائے گا، تو آپ اس کو 200 میں 150 میں کام کر دیں. ہاں، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سوٹیڈ ووٹیڈ آدمی آیا ہے جس کے لیے 1000 روپے بھی اگر آپ کہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس کو آپ پیشکش کریں گے بھائی اس میں 1000 روپے لوں گا اپنی اس سروس کے، تو وہ آپ کو دے سکتا ہے. اب اس میں ایک جھوٹ دھوکہ یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کہیں پہ بھی یہ کام کروا لیں 500 روپے سے کوئی کم نہیں لے گا. اب پتہ چلا کہ برابر والی شاپ والا وہ کام 200 روپے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کسٹمر کو تھوڑا سا مس گائیڈ کیا کہ آپ پوری مارکیٹ گھوم لیں 500 روپے سے کوئی کم نہیں لے گا، ٹھیک ہے میں تو چلو 400 روپے لے رہا ہوں، تو یہ دھوکہ ہو رہا ہے. صحیح. تو یعنی بعض لوگ اس انداز سے بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ کسٹمر واقعتاً پریشان ہو جاتا ہے، اب میں کیا جگہ جگہ موبائل یوں لے کے پھروں گا، اب ایک شاپ پہ لا چکا ہوں، ہاں یہی سے کرو. یہ کام کروا لیتا ہوں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور جائے تو 200-300 میں بھی کام ہو جائے، جو 500 لے رہے ہیں وہ 200 میں کر دیں. یہ دھوکہ نہ دیا جائے. دھوکہ نہ دیں اور جھوٹ بھی نہ بولیں. اور باقی آپ نے کئی ایسے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ وہ اگر سامنے کام کرتے ہیں تو پھر لوگ ان سے بحث بھی کرتے ہیں، اس میں آپ نے کیا اس میں تو کتنی وہ کریں گے نا. تو ایسے لوگوں کو پھر یہ کاریگر بھی تھوڑے سیانے ہو گئے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے اس میں کوئی گھنٹہ لگے گا. اب یہ جو گھنٹہ لگے گا یہ اس کو گھنٹے 2 گھنٹے کا کہہ دیا، چلے لگے گا نہیں تو 2 گھنٹے بعد لے جانا، صرف اس وجہ سے یہ کہہ کہ اس کے سامنے میں کروں گا، ابھی تھوڑا سا ہی کام تھا تو اس نے مجھے 500 دینے ہی نہیں، یہ 400 روپے دے گا ہی نہیں. وہ پھر اس کے مطابق ہی اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اس میں بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی جھوٹ نہ ہو. جیسے بعض موبائل والے اس طرح بھی کرتے ہوں گے کہ پرابلم صرف تھوڑا سا ایک ٹانکا، مثال کے طور پہ موبائل گرنے سے کوئی چیز لوز ہو گئی، صرف وہ اسکرو ٹائٹ کرنے سے، وہ ہلکا سا تار جوڑنے سے ہی اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. اب اس کے اندر وہ یوں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر مثلا کیمرہ خراب پرابلم ہو رہی تھی، خرابی کی کوئی اور وجہ تھی فنکشنل، ہم نے کیمرہ چینج کیا ہے، ہم نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہے، ہم نے یہ چیز ڈالی ہے. اگر واقعتاً ڈالی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ڈالی اور آپ نے بس وہ خرابی پکڑ لی اور آپ نے اس کو سیٹ کر دیا، تو اس کو اب یہ کہنا کہ میں نے اس میں نیا کیمرہ ڈالا ہے، میں نے یہ ڈالا ہے، تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ پھر اچھا، اس لیے چھوٹے کام پر مناسب سی اجرت لے لینا تو سامنے والا بھی دل خوش ہوتا ہے، بھلے کوئی کیسا بھی ہو، تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی ملتی ہیں اور آپ کو اس کی برکت بھی ملے گی انشاءاللہ. یہ بھی آپ دیکھیں نا، آپ کو اس کی برکت بھی ملے گی. اور ورنہ اور معاشرے میں ایسے لوگ بھی جمیل صاحب ہیں. یہ تو گاڑی کا نا میں خود ایسی کام نہیں کر رہا، بس ایسے ہی جیسے بالکل ہی گیا تو اب ایک ذہن میں خرچہ بھی آ گیا، ظاہر اے سی والوں کے پاس جائیں گے، گیس بھی اور یہ سب چیزیں، تو خرچہ تو اچھا خاصا ہوگا. تو خیر ایک کو کال کی، راستے میں ہی مل گئے، انہوں نے کہا آئیں ادھر، ہمارے ایک اچھے فرد ہیں. میں وہاں گاڑی کھڑی کی،
مجھے اتفاق سے پروگرام میں ہی آنا تھا تو میں وہاں سے رکشہ لیا اور یہاں پہنچ گیا، گاڑی میری وہیں کھڑی، تو کچھ یہاں پہنچا ابھی شروع ہی نہیں ہو تو میں نے ان سے رابطہ کر لیا، فون کیا تو بولے نہیں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تھوڑا حل۔ خیر یہاں سے فارغ ہو کے جب وہاں گئے تو پوچھا تو انہوں نے کوئی 500 یا 600 روپے مزدوری کے بس یہی کہ اتنے چاہیے، اتنے ہی کہ وہ ہو گیا۔ اچھا وہ کوئی تاروں کا ہی مسئلہ تھا، کوئی بیسک کوئی گیس کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ میں تیار تھا کہ اب اس میں یہ شاید اس کا پورا 4,000 تک بھی خرچہ جاتا ہے تو تو کرنا یہ پڑے گا۔ کریں گے تو یہ ہوگا، تو اب ظاہر ہے جب کھولیں گے اوپن کرے گا تو ہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس میں، تو اب کچھ تاروں کے جوڑ کے مسئلے تھے، لگا دیے، دوبارہ پیک کر دیا، چلایا، رزلٹ سیٹ آ رہا ہے۔ تو اچھا خوش بھی ہوئے، شاید 100-200 روپے اوپر ہی دیے ہیں کہ آپ یہ لے لیں، لیکن وہ انہوں نے وہی جتنے کہے تھے کہ نہیں میں نے ٹھیک ہے، میرا اتنا اس میں کوئی ورک لگا نہیں ہے، لیکن کتنی دیانتداری سے بتا دینا کتنی خوشی والی بات کہ ہے۔ آپ گاڑی چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہاں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ گیس کم ہو گئی تھی، جی ہاں، میں نے ابھی اپنی طرف سے گیس ڈالی اور گیس اتنے کی ہوئی، گیس اتنے کی ہے یہ یا اس مسئلہ میں، گیا تھا، کوئی بھی کام بتا سکتا ہے۔ بلکہ یہاں پہنچ کے ابھی پروگرام سے پہلے ہی میں نے جب فون کیا تو انہوں نے بولا کہ آپ کا مسئلہ حل ہے، تو میں حیران بھی ہوا۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ملتے ہیں، ہمیں ایسے سے بھی مل جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، مولانا ان کو کیا پتا، اس تو وہ کچھ اور بھی اس کے فارمولے بیان کر کے کچھ نہ کچھ یہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ہمت نہیں ہوتی وہاں جانے کی یا ان سے بات کرنے کی۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ معقول اپنا نفع رکھ لو تمہارے گاہک بڑھ جائیں گے، کئی مرتبہ آپ ایسا ہی ترغیب دیتے ہیں کہ ایسا کر لو، وہ آمدنی جو آپ نے چند سے حاصل کرنی ہے گاہک بڑھیں گے تو اتنی مل جائے گی، اس سے زیادہ بھی چانس ہے، لیکن بہرحال اس میں فائدہ ہے۔ اور عبدالحبیب بھائی ایک دن بیان میں کہہ رہے تھے کہ جس کا درجن 13 ہے تو وہ فائدے میں، جس کا درجن 13 میں نے کہا حاجی صاحب اس سلسلے میں بلکہ کہا درجن 13 کہاں ہوتا ہے، وہ درجن تو 12 ہی ہے، بولے نہیں جس کا درجن 13 ہے نا تو وہ فائدے میں ہی رہے گا، اس کے پاس رش ہی لگا رہے گا۔ یعنی یہی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہ دوسرے کا کم کر کے دو، اپنا بھلے زیادہ چلے جائے۔ تو کئی وزن کی چیزیں ہوتی ہیں، وزن تو کرتے ہیں لیکن لوگ تو بالکل اس کو سنار والے وزن کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ زیادہ لوگوں کو دے دیا، 1 کلو کے اندر 10 گرام زیادہ زیادہ چلا گیا یا کچھ ایسا چلا گیا، تو وہ آپ کا اعتماد بڑھتا رہے گا۔ اچھا پھر یہ درجن اور گاہک کی نہیں بات کریں، ملازم بھی ایک ہے اس کا ڈیوٹی ٹائم، یہ ڈیوٹی ٹائم بس جیسا ہی اس سے پہلے 15-20 منٹ وہ فارغ ہے اور وہ گیا، سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ابھی، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو گیا، تو وہ اس کے دل پہ کیا آتا ہے کہ یار میں ابھی بیٹھا ہوں کام میں لگا ہوا ہوں، کہ آج 10 منٹ رک جاتا، زیادہ 15 منٹ رک جاتا، لیکن یہی شخص اگر 10-15 منٹ رک جاتا ہے اور ان سے کوئی کام کاج ہے تو اس کے دل میں اور اس کے لیے عزت بن جاتی کہ یار یہ ہے ماشاءاللہ، تو ذمہ داری والے ہیں۔ تو یہ چند باتیں یوں ہی جو سیٹ صاحب ہیں وہ اگر دیکھیں گے اس کی سیلری ہے 25,000، ہاں تو اب یہ دن ایسے ہیں کہ جس میں خرچے ہوتے ہیں، تو اب یہ 25 کے بجائے 30,000 تنخواہ دیتے ہیں کبھی، تو اس طرح ملازم کے دل میں اس کی جگہ جی بالکل، اور جو ایسے کرتے ہیں سیٹ ان کے لیے بھی بہت سی دعائیں ملازمین کرتے ہیں، دل سے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، حلال اور رزق اس میں برکت بھی ہے، اور کسی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کریں، کچھ بھی ایسے معاملات وہ نہیں اپنانے چاہیے۔ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ بھی بڑا خوبصورت رسالہ ہے، حلال کمانے کے حوالے سے جو یہاں پہ مدنی پھول اور احکامات بیان کیے گئے، یہ سیٹ ہوں یا ملازم ہوں سب کو اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح دارالتعلیم سنت سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، کئی آپ کے تجارتی یا کئی ایسے شرعی مسائل، تو اس کے لیے آپ دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں اور اس نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔